مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اور ایک جملے نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیے، خدا کی قسم۔ بس وہاں جو بندے نے بیان دیا اس نے کہا ہم نے آپ کا بڑا انتظار کیا ہے، بس اب اللہ حافظ وہاں ملاقات ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے امام جلال الدین سیوطی، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی یہاں؟ کس روح سے ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی کل علماء نے جہاد کی بات کی ہے، کی آپ کے سامنے فتویٰ دیا جہاد فرض ہو گیا ہے، آپ کا ایک بندہ، میں اس خبیث کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، وہ فواد چودھری کمینہ، وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے جی باقیوں کو جہاد میں دے دیں، ملک مولویوں کے حوالے کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں اس جگہ پر اس وقت کیا اس بیان کی ضرورت پڑتی تھی؟ کیا یار ہم اتحاد قائم کرتے، اتفاق ہوتا ہمارے درمیان، اگر انہوں نے جہاد کی بات کی تو آگے بڑھتا، سب مل کر لڑیں گے، امت مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے، لڑیں گے، جانیں لوٹائیں گے۔ اور یہ خبیث کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی نا پھر ووٹ ان کو دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر ہمیں حکمران فاروق اعظم جیسا چاہیے۔ ساری زندگی یہ انگوٹھے چومتے ہو نا، ایسے کیوں چومتے ہو؟ نام مصطفیٰ پہ چومتے ہو، اور جب انگوٹھا لگانے کی باری آتی ہے کس کے نام پہ لگاتے ہو؟ بس یہ سوچنا، یہ بھی کہتا ہوگا چومتا کس کے نام پہ ہے اور لگاتا کس کے نام پہ ہے۔ یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، امام سیوطی نے لکھا ہے اگر امتی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کس کی؟ کانٹے کی۔ میں آپ کے سامنے، کاش اگر ہم نے جہاد کی بات کی ہوتی اور ہم نے اس کو سمجھا ہوتا تو جو رکھنی، اور یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 26-27 غزوات ہیں حضور کے، ہر غزوے کے اندر رسول اللہ خود شریک ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ خود کمانڈ کی ہے سرکار نے۔ ایسا نہیں ہے وہاں بیٹھ کے مدینہ شریف میں بس مذمتی بیان دے آپ لڑے، نہیں، رسول اللہ خود ساتھ تھے اور صحابہ کو جذبہ دلاتے تھے ایسے میدان میں لڑنا ہے، ایسے اسلام کے اوپر پیرا دینا ہے۔ اور آج ہمارے لیڈروں کی حالت دیکھنے آپ، اگر کوئی فلسطین کا جھنڈا لے جاتا ہے اس کے خلاف بھی اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چلیں آج نہیں کل تو جانا ہے نا، قبر میں تو جانا ہے رسول اللہ کے سامنے، پھر وہاں پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنا زور لگا لیں، خدا کی قسم جب رب کے قرآن نے کہہ دیا ہے، رسول اللہ کے فرمان نے کہہ دیا یہ یہودی تمہارے دوست بولے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، چاہے تم جتنا مرضی کر لو، جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، دشمن ہیں، یہ تمہیں آپس میں لڑاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور تم پھر ان کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دونوں عالم کے اندر تمہارا ڈنکا بجے، خدا کی قسم پلٹ آؤ، رسول اللہ سے وفا کرو، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، پھر دیکھو اللہ خدا کی قسم تمہیں ہر میدان کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور کے ایک صحابی تھے، سرکار جہاد پہ جا رہے ہیں، ادھر دیکھیں، جہاد کے میدان میں حضور جا رہے ہیں تو راستے میں ایک چشمہ تھا نا، صاف پانی اور میٹھا پانی تھا وہاں بالکل۔ وہ صحابی رسول کے دل میں خیال آیا میں یہاں الگ ہو کر یہاں اللہ کی عبادت کروں، الگ تھلگ ہو کر۔ تو جب دل میں یہ خیال آیا دوڑے حضور کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خیال ہے یہاں میٹھا پانی ہے، صاف چشمہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہاں بیٹھ کر الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کروں، جو چاہتا ہوں۔ جیسے آج ہمیں کہا جاتا ہے نا آپ مسجد میں بیٹھیں، چھوڑیں جہاد کی بات کو، الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ذکر میں آپ مشہور، چھوڑیں جہاد کی بات کو، چھوڑیں لڑنے کو۔ یہ دل میں خیال تھا میں الگ ہو کے اگر عبادت کروں۔ جب رسول اللہ سے یہ ذکر کیا نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا او میرے غلام تو الگ تھلگ ہو کر وہاں بیٹھنے کی، فرمایا خبردار یہاں عبادت نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا جہاد کے لیے آیا ہے، تو جہاد میں جا رہا ہے نا، جب تک تو جہاد میں چلتا رہے گا، میدان جہاد میں لڑتا رہے گا تو جو رکھنی اور بولنا ہے اس بات پہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
گھر میں عبادت کرتے رہے 70 سال. کتنی؟ 70 سال تو عبادت کرتا رہے. ادھر تو ایک دن میدان جہاد میں جہاد کرے, اللہ کی قسم اللہ تجھے میدان جہاد میں 70 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا؟ 70 سال اللہ. اور یہاں امام الانبیاء کی حدیث ہے, حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا حضور نے فرمایا یہ جو جنت کے دروازے ہیں نا, فرمایا بتاؤں کہاں ہیں؟ کہا بتائیں نا. فرمایا حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں. بولے کہاں ہیں؟ تلواروں کے سائے میں. تو ایک صحابی تھے خستہ حال, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ شریف آپ نے رسول اللہ سے خود سنا ہے یہ بات؟ سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنا ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں. میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے. تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اٹھے, تلوار لی, سامنے دوست بیٹھے ہوتے, دوستوں کو سلام کیا, نکلے, تلوار کی آگے سے میان کو توڑا, ننگی تلوار لے کے نکل کے جہاد کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا خدا کی قسم یہ اکیلا بندہ لڑتا رہا. کہتے ہیں لڑتے 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 جب شہید ہوا ہم نے دیکھا واقعی یہ بندہ ہے جس نے رسول اللہ کی حدیث کے اوپر ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے. اور آج تلوار کی بات کرو, جہاد